الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اج دی نشست جو مضمون میں آپ دی خدمت وچ بیان کرنا چاہنا وہ ہے کہ جو اللہ والے ہوندے نے انہاں دی آثار اور انہاں دے تبرکات او دے وچ کتنیاں برکتاں ہوندیاں نے اس موضوع تے آج گفتگو کرنی میں تمہیں کوشش کراں گا اور ایک مضمون ہے جڑا تمہیں سنانا چاہاں گا کوشش کراں گا کہ اپنے وقت مضمون دا مکمل احاطہ کراں اور کوئی پہلو تشنا نہ رہ جائے لیکن پھر بھی شاید کچھ چیز رہ جائے پھر کسی موقع تے ہو جائے گی وقت دے اندر فل کوشش کراں گا کہ یہ بات سمجھاواں کہ اولیاء اللہ دی آثار انہاں دے وجود اور انہاں نال منسوب چیزاں وچ برکت ہے یا نہیں تو اہل سنت و جماعت دے عقائد دے اندر قرآن و سنت دی روشنی دے اندر یہ بات واضح ہے کہ اہل اللہ والے بزرگان دین اولیاء کاملین انبیاء انہاں دے وجود مشہود دے اندر برکات ہوندیاں جڑیاں چیزاں انہاں دے وجود نال مس ہو جان انہاں دے اندر بھی برکتاں ہوندیاں تو اے دے اُتے گفتگو کراں گے کہ اے عقیدہ قرآن و سنت دے نزدیک کیسا عقیدہ ہے آثار صالحین کو تبرک حاصل کرنا کیسا ہے آثار صالحین کو تبرک حاصل کرنا کیسا ہے شرعاً اس دی جو رتبہ اور مقام ہے وہ کیا ہے یہ دے انشاءاللہ گفتگو ہو جائے گی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہ بے شک صفا اور مروہ اے اللہ دیاں نشانیاں نے شاعر اللہ نے اللہ نے اشعار کہندے نے کسی نشانی نو نشانی علامت اے اللہ دیاں نشانیاں نے صفا اور مروہ تو صفا اور مروہ میٹیریل دے اعتبار نال پتھر نے یعنی میٹیریل انہاں دا پتھر ہے اور وہ پتھر ایسا ہے جڑا مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ دے پہاڑی مقامات تے کثرت نال پایا جاتا ہے یعنی اس چیز چ کوئی انفرادیت مثلا یاقوت پتھر ہے مرجان پتھر ہے حقیق پتھر ہے ہیرا پتھر ہے بڑے بڑے پتھر نے پتھر دی بڑی اقسام نے اس اعتبار نال صفا اور مروہ دی پہاڑی دے پتھر دا شمار کسی قیمتی پتھر وچ
نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. عام پتھر نے جیسے دوسریاں پہاڑیاں دے ہوندے نے وہی پتھر نے, لیکن وہ پتھر اتنی عظمت کیسے پا گیا کہ قرآن اس نو کہندا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ بھئی یہ عام پتھر نہیں, اے شاعر اللہ نے, اے شاعر اللہ. اچھا شاعر اللہ ہے تو پھر کیا ہے؟ ایک مثال ہے بھئی, یہ ایک سوال ہے بھئی اگر شاعر اللہ نے تو پھر کیا ہے؟ تو پھر یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے تقوی عطا کیتا ہوئے وہ اللہ دیاں نشانیاں دا تعظیم و ادب کرتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ, جو بھی اللہ دیاں نشانیاں دی تعظیم کرے گا انہوں تقوی نصیب ہوئے گا. جنہوں تقوی نصیب ہوئے گا وہ اللہ دیاں نشانیاں دا ادب اور احترام اور انہاں دی عظمت اپنے دل وچ محسوس کرے گا. یہ رتبہ ہے شاعر اللہ دا. کیونکہ دوسری آیت شاعر اللہ دا رتبہ بیان کیتا گیا ہے, اس آیت وچ قرار دیتا گیا ہے کہ صفا تے مروہ میریاں نشانیاں نے, شاعر اللہ نے. سوال ہے وہ شاعر اللہ کیوں نے؟ تو اس دی وجہ ہے ایک اللہ دی ولیہ دے قدمہ دا انہاں پہاڑیاں تے لگ جانا. حضرت سیدہ حاجرہ, حضرت اسماعیل کی والدہ, جس وقت انہاں دے بیٹے نو پانی دی حضرت اسماعیل نو کمی محسوس ہوئی, پیاس لگی, تو والدہ صفا پہاڑی تے تشریف فرما ہوئے. تو صفا پہاڑی گرد و نواح دی زمین نال تھوڑی بلند سی, وہ دے اتے چڑھ کے سجے کھپے نظر مارا کہ شاید پانی ہوئے, نالے اچھی جگہ تے سن, نظر ماری. ماں دی ممتا بڑی پیاری چیز ہے, وہ نالے اپنے پتر والوں ویندیاں سن تے نالے چار چوفیرے ویندیاں سن. پانی نظر نہ آیا, تھوڑے جے فاصلے تے مروہ پہاڑی. دل وچ خیال آیا کہ اس پہاڑی تو اس پہاڑی تے جاواں, شاید او دے گرد و نواح وچ کتے پانی ہوئے. اس پہاڑی تے اتریاں, جدو تھلے اتریاں تے جڑا درمیان والی جگہ سی نا, دو پہاڑیاں دے درمیان والی جگہ, وہ سی نشیب وچ نیوی سی. جدو وہ نیوی ہوئے تے پتر اولے ہویا, بیٹا نظراں تو اوجل ہو گیا. وہ جتنی دیر اوجل ہویا نا, وہ فاصلہ ماں دوڑ کے طے کیتا کہ چھیتی نال میری نظر میرے پتر تے پہ جائے, کہ میرے پتر نو کوئی چیز نقصان, کوئی جانور پرندہ چھوٹے سا کوئی نقصان نہ دے. تو وہ فاصلہ جڑا نشیب وچ سی, ڈھلان وچ نیواں, اونوں دوڑ کے طے کیتا. پھر صفا کو مروہ تے پہنچیاں اور چاروں طرف نظر دوڑائی, لیکن پانی دے آثار نظر نہ آئے. آپ پھر تھلے اترے. تو اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے, 3 ایک طرف 4 ایک طرف. وہ 7 مرتبہ جڑا آپ دا چلنا اور درمیان دوڑنا سی, وہ اللہ نے پسند کیتا. اور قیامت تک دے حاجیاں واسطے اور معتمر حضرات واسطے جو عمرہ کرن جاندے طواف کرنے والے واسطے لازم ہو گیا کہ وہ بھی ایتھے دوڑیا کر. ہن ایک سوال سی کہ حضرت حاجرہ تے دوڑن دی ایک ریزن ہے کہ انہوں نے پانی چاہیے, تو جنہ پچھو دوڑنا ہے وہ کیوں دوڑنا؟ سن تے پانی چاہیے نہیں, اسی کیوں دوڑیے؟ وہ پوائنٹ ہے جڑا سمجھ کہ حضرت حاجرہ تے دوڑن دی ایک ریزن ہے کہ انہوں نے پانی چاہیے سی, اور اس تو پہاڑیاں تے چڑھیاں دوڑن بیٹے ویکھن واسطے دی محبت ہے, اسی کیوں دوڑیے؟ تو اللہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اے پہاڑیاں اور نریاں پہاڑیاں نہیں جے رہیاں, اتھے میری ولیہ دے قدم لگے نے. ہن تسی انہاں دی تھاں تے قدماں والی تے اپنے قدم لاؤ. انہاں نو پانی دی حاجت سی تے پتر دا پیار سی, انہاں نو او ملیا ہے. تسی دوڑو گے تے راضی ہو کے گناہ معاف کر کے جنت عطا کراں گا. یعنی اللہ والیاں دے قدم
جیڑی جگہ تے لگ جان او تھاواں اللہ دیاں نشانیاں ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، اے اللہ والیاں دے قدم شریف دی برکت ہے، جتھے لگ جائے۔ آپ اگر غور کرو تو بالکل کعبہ شریف کے اندر پتھر ہے، مقام ابراہیم، اتھے حضرت ابراہیم دے قدم شریف نے، انہاں دا نشان پتھر ہے سب تے۔ اللہ فرماندے نے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ اکبر، صفا مروہ تو اگے اے مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم دے نال زمزم۔ حضرت ابراہیم نے ایڑی زمین تے ماری تو چشمہ پانی دا پھوٹیا اور اللہ دے محبوب دی ایڑی نو بوسا دیتا۔ اللہ نے سارے پانی بیٹھ کے پین دا حکم شریعت زمزم نو کھڑے ہو کے پیو، بھئی یہ دا ادب کرو کیونکہ اس نبی دے قدم چومے۔ تھوڑا جا آگے کعبہ شریف ہے، اللہ فرمانے ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکم وہدی للعالمین۔ اے کعبہ برکت والا ہے، کعبہ مبارک ہے، برکت والا ہے۔ کعبہ برکت والا ہے تو کعبہ دی وجہ برکت کیا ہے؟ فرمایا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، بھئی کعبہ برکت والا اس توے انو ابراہیم تے اسماعیل جیسے پاک باز نبیاں دے دست مبارک لگے ہوئے ہیں، انو تعمیر کرن دا شرف حضرت ابراہیم تے اسماعیل نو حاصل ہے، اور کعبے نو یہ شرف ہے کہ انو ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کیتا ہے، لہذا اے عام پتھر نہیں، انو رب دیاں پیاریاں دے ہاتھ لگے نے، مبارکن، اے پتھر برکت والا ہو گیا ہے، مبارکن وہدی للعالمین، برکت والا بھی ہے اور ہدایت والا بھی ہے۔ سو اللہ دا اگر قرآن پڑھئے اور سمجھئے تو حضرت سیدہ مریم اللہ دی ولیہ نے، مریم اللہ دی ولیہ نے بیت المقدس دے حجرے وچ آپ موجود سن، جس وقت حضرت عیسیٰ دا میلاد ہونے لگا، ولادت ہونے لگی، تو اللہ فرمایا اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، مریم تسی اپنا حجرہ چھوڑ کے مشرق المنہ کر کے چل پو۔ بی بی پاک چل دیا گئیاں تو جدو بیت اللحم ایک جگہ دا نام ہے اتھے پہنچیاں تو آثار ظاہر ہوئے کہ حضرت عیسیٰ دا میلاد ہونے والا ہے، تو دل ایک خیال آیا کہ میرے گل کوئی عورت ہوندی دائی دے طور تے، تو اللہ فرمایا مریم فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِزْءِ النَّخْلَةِ، انہاں دردزے اس وقت ہوئی، آثار اس وقت ظاہر ہوئے جب وہ کھجور دے ایک تنے دے تھلے سن۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِزْءِ النَّخْلَةِ، جدو اس وقت یہ آثار ظاہر ہوئے تو بی بی مریم پاک فرماتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس تو پہلے میں مر گئی ہوتی، میرے مالک میں پینڈ گئی، بندیاں میرے تے سوال کیتا میں کلی عورتاں کی جواب دیاں گی۔ اللہ فرمایا مریم نہ گھبرائیں، اللہ اکبر، فرمایا اللہ تحزنی، مریم غم نہ کری، چپ کر تے اکھاں ٹھنڈیاں کر، کلی وشربی وکری عینا، کھا تے پی اکھاں ٹھنڈیاں کر، جس تینوں بغیر باپ کو پتر دیتا ہے وہ تیری حفاظت بھی کرے گا۔ قد جعل ربک تحتک سریہ، مریم اے کھجور دے درخت نال تنے نال ڈھوں لا لے، کھجور دے تنے نال ڈھوں لا لے، ایسی ڈھوں سدنے نا ویسے پوچھ سدنے نے، ٹیک لگا لے، ادھر نال ٹیک لگا لے۔ قد جعل ربک تحتک سریہ، میں تیرے قدمہ چ نہر جاری کر دیتی ہے، اس وقت نہر جاری ہو گئی، او جتھے سکا درخت
اسی پنجابی چ ٹونڈ سدنے جہدے اتو پتے جھڑ جان اور ایک صرف تنا کھلوتا ہوئے، وہ انج دا درخت سی جہدے اتو جھڑ گئے سن، پانی بے آب ہو گیا، ویران جگہ سی۔ جدو حضرت مریم آئی فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور دے تنے دے تھلے تشریف فرما ہوئیاں، تو اللہ فرماتے ہیں قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، مریم تخت صحیح تیرے بین دے نالی میں نہر جاری کر دیتی ہے۔ سریہ ستن عربی چھوٹی نہر، قد جعل ربک تحتک سریہ، چھوٹی نہر قدمائی چو بین لگ پئی، تے جو ہی حضرت مریم نے پشت لائی تو جڑا تنا سی نا سکا تنا سی، جو ہی آپ نے پشت لائی تے او دے اتے شاخاں نکل آئی، شاخاں نکلیاں اور پھر وہ دے اتے بور لگ گیا، اور اتھے بیٹھے بور لگ کے کھجوران لگ کے پک گئی۔ اللہ فرمایا حُزِّی اِلَيْهِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، مریم ہن تو اینوں جونا ماری لکھی تیری گود وچ میں میٹھیاں تے پکیاں ہویاں کھجوراں گراواں گا۔ تو واقعہ تو طویل ہے، اسی صرف یہ چیز لواں گے اس جگہ تو مؤخذ کریں گے کہ اگر سکیاں تنیاں نال بھی رب دیاں محبوباں دی پشت لگ جائے تے اللہ انہاں نوں ہریاں کر چھڑدا ہے۔ حضرات آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اگر خشک تنے جنہ دی زندگی ختم ہو گئی ہوئے اور مردہ اور بانج ہو چکے ہوں، جو ہی انہاں دے نال اللہ دیاں محبوباں دی پشت لگ جائے، ٹیک لگ جائے، تو اللہ انہاں نوں پھر ہریاں کر دیتا ہے۔ جڑے اسی اولیاء اللہ میں کہنے ہیں نا کہ آؤ ساڈے گھر تشریف رکھو، وہ دے پیچھے یہی ریزن ہے کہ جتھے اللہ والے ٹیک لا لیں بیٹھ جان، اس جگہ تے اللہ برکتاں نازل فرماندا ہے اور سکے ہوئے بخت مڑ ہرے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سمجھ آ گئی حضرات محترم؟ تو اس کے پیچھے یہ لاجک ہے، اس کے بیک گراؤنڈ یہ چیز ہے کہ اللہ والیاں دے آثار قدم جس جگہ تے لگ جان، اس جگہ تے برکتاں نازل ہوندی ہیں، وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے، اللہ اتھے اپنی رحمتاں نازل فرماندا ہے، وہ سکیاں ہویاں مڑ ہریاں ہو جاندیاں۔ رب دے محبوباں دے قدمین شریفین وچ برکت ہے۔ حضرت خضر کا نام سنیا ہے نا، حضرت خضر نو کیوں خضر سکتے ہیں؟ حضرت خضر دی لفظ خضر دی وجہ تسویہ علماء نے لکھیے کہ وہ جتھے قدم رکھن او تھا سر سبز و شاداب ہو جاندی ہے۔ سنیا نا تسی گنبد خضرا، گنبد تو خضرا کیوں سکتے ہیں؟ کیونکہ سبز ہے، وہ دے سبز رنگ دی وجہ تو ستے نے خضرا، سبز رنگ والا گنبد۔ تو حضرت خضر نو خضر ستے اس تو نے کہ وہ جتھے قدم لاندے نے اللہ اس تھانو سر سبز کر چھڑ دے پاویں ویران ہو۔ تو رب دیاں محبوباں دے قدماں وچ برکت ہے، رب دیاں پیاریاں دیاں قدماں وچ برکت ہے۔ ہن میں تو یہ گل تے تساں آپ سمجھ رہی ہے نا کہ جنہاں دیاں قدماں وچ اتنی برکت ہے، انہاں دے ہاتھاں وچ کتنی برکت ہوے گی۔ اجے تے قدم دی بات ہو رہی ہے نا کہ انہاں دے نشانات قدم، انہاں دے آثار قدم وچ برکت ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید التابعین مولا علی سرکار دے بیعت میں، حضرت اویس کرنی بہت بڑی شخصیت میں، حضرت اویس انہاں اپنی والدہ دی خدمت جن کی تھی، امی جی میں نے اجازت دیو میں حضور نو ملن جانا ہے، چونکہ یمن اور مدینے میں فاصلہ سی، امی جی اجازت دیو میں ملن جانا ہے، ماں نے اجازت نہ دی تھی۔ انہاں میں بھی ایک گل ہے جتھے تک پڑھانا ہے تو جی اتھو لگ میں ابھی تھوڑا پڑھ جائیے، امی جی میں اجازت دیو میں حضور نو ملنا ہے، ماں نے اجازت نہیں دیتی، آپ حضور نو ملن نہیں۔ سجن کو سمجھ آئیے گل نہیں کہ نہیں؟
وہ لوگ کیسے لوگ سن جے ماں اجازت نہ دے تو وہ حضور دی بارگاہ بھی نہ حاضر ہوتے. کوئی بندہ ہے جڑا سمجھے کہ ماں باپ دا رتبہ کی ہوتا ہے. اج کل دے بچیاں تے شعور ہی نہیں ہے اور یہ سارا قصور تہاڈی انگریزی تعلیم دا ہے. معذرت نال انگریزی تعلیم دے کوئی چیپٹر نہیں کہ ابا کی شے ہوتا ہے اماں کی چیز ہے. انگریزی تے نہیں نہ سکھاندی. میں مثال اکثر دیندا رہنا ریاضی وچ کوئی چیپٹر ہے کہ ابا کی چیز ہے. میتھ فزکس بایو کیمسٹری کوئی باب ہے کہ والد کا کی رتبہ ہے. کوئی ایک صفحہ کوئی ایک چیپٹر نہیں. کوئی حضرات محترم میرے بھائیوں اور عزیزوں یہ چیپٹر تے قرآن چاہے یہ چیپٹر تے حدیث چاہے وہ دے اسی جانا نہیں. یہی وجہ تہاڈا بچہ بی اے کر جاندا ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوں اب دے نال آداب گفتگو کی نہیں اور ماں دے آداب گفتگو کی نہیں. معذرت نال تسی بچے پڑھیں دے ہو دوجیاں دی نوکری واسطے. رب دا نام ہے دین پڑھایا کرو اپنی نوکری واسطے. انگریزی پڑھیا دوجیاں دی نوکری پڑھدا ہے. قرآن تے حدیث پڑھیا تہاڈی نوکری کرے گا. کچھ اپنی نوکری واسطے بھی بچا لو سارے انگریزاں دی نوکری کرانی ہے. ذرا سمجھو اجازت لئیے کہ میں حضور کو جانا مدینے جانا ہے. انہاں کہ بیٹا نہیں ٹھیک ہے. حضور سرکار مدینے شریف منہ کیتا کرن والا تو فرمایا مینو کرن والے پاسوں عشق الہی دی ہوا ہوندی ہے. اللہ اکبر. صحابہ کہندے نے سونیا یہ ایڈا ہی عاشق ہے تو آوندا کیوں نہیں؟ فرمایا انہوں ماں دی خدمت تے ادب نہیں آن دیندا پیا تڑپدا ہے. تو صحابہ کیتی پھر سونیا تسی دعا چا کرو حضور دی دعا ہو جائے تو پھر حاضریاں تے تاں ہی لگ دیاں. پیسہ زیادہ بھی ہوئے تے حاضری نہیں لگ دی. حاضری تاں لگ دی جدو سائیاں دی نظر کرم ہوندی ہے. حضور بلان تے کرم ہوندا ہے نا. حضور بلان تے کرم نوازیاں ہوندیاں نے. حضور سائیں کر دین کرم نظر دی تے پھر بیڑے پار ہوندے نے. ورنہ پیسہ بڑا ہوندا ہے بندیاں کول جان نہیں ہوندا سبب ہی نہیں بن دے. جدو ادو سبب لگ جائے مڑاپے بن دے جاندے نے. جی حضرات محترم وقت بڑا قلیل ہے اور میرا مضمون تھوڑا جہا طویل ہے. میں بالکل بڑے چھیتی کر کے تھوڑے تک گلاں پہنچا رہا ہوں تاکہ مضمون مکمل ہو سکے. ایک دن ایک گل ادھر ہوئی تھی اوتی انہاں بھی مدینے منہ کر کے دعا چا کی تھی. بس سنیا تو میرے والدہ کو اجازت ہو جائے تو میں بھی حاضری دے لیں ایک باری مدینے شریف. اللہ اکبر. منہ مدینے وال کیتا ہے. اللہ اکبر. کہن والے نے بڑا کمال دا جملہ کہا ہے کہ دے سیر پہ دیئے ٹھنڈیے وائے کدی شاد کری دل میرا لے پیغام وصل دایاوی ہووے دل دا دور لے پیغام وصل صدنے ملاپ کدی سجنہ دی ملاقات دا پیغام آ جائے. لے پیغام وصل دا آوی ہووے دل دا دور ہنیرا ہر دم تاگ جنہ دی سانو تے کدی میں ول پاون پھیرا
خوش وسے او نگری اعظم جتھے یار نے لایا ڈیرا عزیزان علی وقار ماں نے اجازت دے دیتی لیکن ایک شرط لائی بیٹا اتھے رکنا نہیں فوراً واپس ہونا ہے. عزیزان علی وقار مدینے پہنچے نے جدو سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے میرے حضور نے سفر اختیار کیتا ہویا سی یعنی حضور مدینے نہیں سن حضور سفر بیچ سن میرے حضور سفر بیچ سن. اللہ اکبر دروازے تے گئے نے کھٹکھٹایا اما عائشہ نے پوچھیا کون عرض کیتی جی میرا نام ہوا ایسے میں کرنی چوایا ماں حضور نو ملنا ہے. فرمایا بیٹا حضور تے گھر نہیں لیکن آ جان گے. ہن سوال پیدا ہویا اگر رکاں تے ماں دے حکم دی نافرمانی ہو جائے گی کیونکہ ماں کے رکنا نہیں لیکن اگر رک جاواں حضور دی زیارت ہوئے گی مقام صحابیت مل جائے گا. لیکن اگر رکیا تے مت ماں ناراض ہوئے محبت آکھیا رک جا ادب آکھیا ماں دا حکم مننا ضروری ہے. محبت آکھیا رکنا چاہیے ذرا دیدار ہو جائے گا. ادب آکھیا نہ رکی ماں نال وعدہ کیتا ہے وعدہ توڑ نبھا. واپس چلے گئے. وہ مقام آ گیا جدے واسطے پوری گل سنائی سی. حضور تشریف لے آئے گھر آئے تے حضور فرمایا عائشہ دروازے تے کون آیا سی. عائشہ دروازے تے کون آیا سی. فرمایا یا رسول اللہ اویس نا دا تواڈا کوئی غلام آیا سی. چلا گیا ہے پتہ کر کے چلا گیا ہے. الہی خیر حضور دے عاشق کی شان والے نے اما جی فرما دیا نے یا رسول اللہ لوگ پہلا بھی آندے نے پر آپ نے کدی پوچھیا نہیں دروازے تے کون آیا ہے. آج پوچھن دی وجہ کی ہے. فرمایا عائشہ جتھے میرا اویس کھلوتا رہا ہے او دے قدمہ والی جگہ تو اجے بھی نور پیا نکلدا ہے. بھائی میرے اللہ والے جتھے قدم لا جان انہاں تھاواں تو نور نکلدا رہتا ہے. او جگہ برکت والیاں ہو جاندیاں نے او جگہ نور والیاں ہو جاندیاں نے. عزیزان دی وقار یہی تیو بجائے جس تو اسی آنے ہو جتھے اللہ والیاں دے قدم لگے نے انہاں تھاما تو قربان. دیکھو دیکھو حضرت محمد کریم سرکار آپ ایک صحابیہ دے گھر گئے جی تو چھوٹی مشک سی چھوٹی مشک حضور نے اس مشک کو منہ ڈا کے پانی تناول فرمایا نوش فرمایا پی لیا. جدو سرکار چلے گئے وہ صحابیہ اٹھیاں تے انہاں نے جتھے حضور دا منہ مبارک لگا سی نا انہاں چمڑا کٹ لیا چھری نال. انہاں رکھ لیا تو پوچھا گیا کہ بی بی جی اس دی کی وجہ ہے. تو فرمایا ایتھے حضور دے ہونٹ لگے نے یہ چمڑا ان برکت والا ہو گیا ہے. سارے صالحین تو برکت حاصل کرنا تو قرآن و سنت تو ثابت ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تو گزر رہے سن بچے اذان دی نقل اتار رہے سن تو حضور نے سندیاں قدم مبارک روک لے اور فرمایا نن بلاؤ. جدو بچے قریب آئے انہاں وچ حضرت ابو محذورہ بھی سن. آپ خود اپنا واقعہ بیان کر دیں کہ میں بھی انہاں بچیاں وچ موجود سا. رسول اللہ نے سن قریب بلا کے فرمایا آخر تے اذان کون پڑھ دیا سی. فرما دیں آخر تے میں ہی پڑھ دیا تھا لیکن میں ڈر گیا ادب تو میں سہم گیا اور چپ کر گیا. حضور نے فرمایا سارے اذان پڑھ
جدو سارے پڑھی تے میں پڑھی تے حضور نے فرمایا اے ہی پڑھ رہا فرماندے نے میں بکریاں چرا رہا سی کی کر رہا سا اسی بکریاں چھیڑ دے پیساں تے پیچھے رل کے تے اذان پہ پڑھ دے ساں واہ میرے محبوبہ میں تواڈے تو قربان ہو جاواں بکریاں دے چھیڑو تے جے کرم دی نظر کر دے تو آپ نے قریب بلایا اور پیشانی تے ہاتھ پھیریا اب پیار تجھے میں بچیاں پھیری دے تو فرمایا جا تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے اللہ دے گھر کعبہ شریف اگو تو اذان پڑھیا کریں گا حضرت ابو محذورہ دی نسل نے 300 سال کعبہ شریف اذان پڑھن دی سعادت حاصل کی پہلے مؤذن کعبہ شریف دے بھائی ذرا سمجھ لینا اور غور کرنا اے سائیاں دی نظر کرم ہے کتھوں جا کے کتھے اپڑا دیں یہ انہاں دی اپنی مردی ہے گھر گئے تے امی نے دسیا کہ سائیاں اینج کیتا ہے تے میرے پیشانی تے دست مبارک پھیریا نے فرمایا بیٹا آج تو بعد اے وال نہ کٹوائیں ایتھے حضور دے ہاتھ لگے نے واہ عاشقاں میں تو اڈے عشق تو قربان ہو جائے کیسے حضور نال محبت کرنے والے لوگ سن فرمایا بال نہ کٹوائیں ایتھے رسول اللہ دے دست مبارک لگے تہاڈا جو دل کرے بھائیا فتوا لا سکدے ہو فتوا لانا نے کیڑی گل وہ تے فتوا ہر گل تے لا دے نے اے کیویں دے کام کردے نے اے کیویں دے کام کردے نے تے کمڑے ہوندے نے تے عاشقاں نوں سیاںے کدوں بندے آندے جی صحابہ کرام مکے والے کافر سیاںے آندے کمڑے آندے قالو انؤمن کما آمن السفہاء وہ آندے ہی ہوندے کمڑیاں راسی بھی دین لے آوی جی صحابہ نوں مکے والے کافر آندے جلے نے قالو انؤمن کما آمن السفہاء انہاں کمڑیاں تے جلیاں بندیاں رسی بھی ہو جائیے جی اے جلے نے اے عشق عشقی تاں ہوندا ہے جدوں بندے آکھن جلا ہے جدوں تانوں جلا کہن گے موڑی تے عشق ہونا ہے اس تو پہلا کیویں اے بھائی میاں فرزانیاں دا کام نہیں ہے دیوانیاں دا کام ہے اللہ اکبر او شیر تے وہ کسی اس اپنے رنگ جی آکھیا لیکن مینوں آ جاندا ہے پھر میں وہ پڑھ دینا ہوں نا تسی اس تو محسوس نہ کرنا تسی حقیقت دے رنگ چ لینا نا مجاز نوں چھڈ دے آجے وہ شاعرہ ہے عورت ہے لیکن وہ کہتی ہے ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے وہ ہوش والوں کی خبر ہوئے یہ دیوانگی ہے کیا جنہ چر بندہ بندیاں نو ویندا رہے اور نہ چر عشق دے نہیں نہ ہوندا جدو بندے سارے سائیڈ تے ہٹ جان تے صرف یار سامنے ہوئے عشق تاں ہوندا ہے ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے بھائی جی عشق نہیں ہویا تے تو کی خبر ہے عشق باج محمد بخشا کیا آدم کیا کتے جدو عشق نہیں ہویا تے فرق کی رہا پتہ ہی نہیں اے عشق والے لوگ نے جنہ دی گل میں پیا کرنا عشق والے بندے نے جڑے رسول اللہ سرکار دے وال مبارک پانی وچ بگو کے بیماراں نوں پیواندے آئے بے تسی صحیح ہو جاؤ گے مشکات وچ حدیث موجود ہے سردیاں دے موسم وچ باب فی اخلاقہ و شمائلہ کے اندر یہ حدیث صحیح موجود ہے کہ رسول اللہ نکلنا تو مدینے دے لوگاں نے پانی دے پیالے برتن بھر کے نا تو مسجد دے بوئے پہ کھلوتیاں ہونا جی تو رسول اللہ نے اپنے اے جڑے پورے نے نا ہتھاں دے اے اس پانی چنج رکھ لیا مشکات دے اندر باب فی اخلاقہ و شمائلہ دے اندر حدیث موجود ہے سرکار نے پانی دے وچ اپنے انگلاں مبارک رکھ لیا جانا انہاں پھر گھر لے جانا تے تبرک دے طور تے پینا ہن کوئی بندہ عقل دے پیمانے نال پرکھے عقل تے آندی ہے بھئی پانی دے وچ ہاتھ لگ جان تو نہیں پینا چاہیے کیونکہ وہ مائع مستعمل کے درجے جا گیا نا جہدے نال ہاتھ لگ جان جہدے ہاتھ پا لئیے وہ تے مائع مستعمل ہو گیا اور شریعت اعتبار نال بھی وہ پانی جڑا اوندا پینا مکروہ ٹھہرا
کیونکہ وہ پانی پینے والا نہیں رہا کہ ہاتھ دھو لے، لیکن وہ اگے لے کے کھلوندے ہوندے ہیں، میں سنیا ذرا ہی ہاتھ پایا جے۔ عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے۔ بھائی میاں جدو عشق ہویا نہیں تے خبر کی کہ مقام کیا ہے اور دین کیا ہے۔ رسول اللہ سرکار دے غلاموں، وقت ہو گیا ہے، اجے مضمون دے اندر مزید گنجائش ایسی کہ دے اتے مزید گفتگو کی تھی جائے، انشاءاللہ دے اتے پھر گفتگو کسے موقع دے کر لانگے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آثار صالحین اولیاء اللہ دے وجود نہ لگیاں ہوئیں چیزاں یہ باعث سے برکت ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ یہ دے اتے تفصیلی کلام کراں، لیکن یاد رکھنا حضرت محمد کریم سرکار دے اتے نازل ہونے والی کتاب قرآن موجود ہے، ان آیات ملکہ یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون۔ بنی اسرائیل کو ایک صندوق سی، صندوق او دے وچ حضرت ہارون علیہ السلام دے کپڑے، حضرت موسیٰ دا عصا، اللہ دے محبوباں دیاں جوڑے جتیاں مبارک وہ موجود سن۔ بقیت مما ترک آل موسیٰ و ہارون، وہ دے اندر حضرت موسیٰ اور ہارون دے آثار سن، اور وہ انہوں نے اگے رکھ لے سن صندوق نے۔ اس صندوق دے وسیلے نال رب کو فتح منگ دیا، جدو جنگ ہونی تو انہوں نے صندوق اگے رکھنا۔ انا آیات ملک ہی، کسے جنگ جو فتح نہیں ہوئی، انہوں نے شکست نہیں ہوئی جدو تک انہوں کو صندوق رہا ہے۔ فیہ سکینۃ من ربکم، او دے وچ رب دی طرف سکون سی۔ اے ویسے لفظ قرآن پاک دے بڑے قابل غور نہیں کہ او دے وچ این جوڑے مبارک، جتیاں مبارک، عصا مبارک ہے، لیکن قرآن آندا ہے فیہ سکینۃ من ربکم، او دے وچ سکون ہے۔ سکون کسی وجود دا نام نہیں ہے، ایک کیفیت دا نام ہے۔ سکون کوئی ٹھوس چیز ہے، سکون ٹھوس چیز دا نام نہیں ہے، کیفیت ہے۔ لیکن یہ قرآن دستا ہے کہ جتھے رب دے پیاریاں دے آثار ہون اوتھے سکون دی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیص اتار کے دے دیتے، فرما دے میرے والد دیاں اکھاں تے لایا جے، انہاں دیاں اکھاں صحیح ہو جان گیاں، یاتی بصیرا۔ تو وہ کرتا جڑا اللہ دے محبوباں دے وجود نال لگ جائے، وہ کرتا بھی برکت دے رہا ہے بلکہ اکھاں دے رہا ہے۔ سو آثار صالحین، اولیاء کاملین، انبیاء اور مرسلین دے وجود نال لگن والیاں چیزاں وچ بھی برکت ہوندی ہے، کجا انہاں دے وجود مسعود دی برکت۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ جدے چار چفیرے برکتاں نے، اور وہ دے چار چفیرے برکتاں کی نے؟ صالحین دی قبور نے۔ عزیزان محترم، اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ کریم سانو بزرگاں دے تبرکات تو نفع اٹھان دی اور اعتقاد کامل رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔